اکھڑوایا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نصب فرمایا تھا، تو نے اسے اکھڑوا کر زیادتی کی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر کانپ اٹھے، زمین پہ بیٹھ گئے اور حضرت ابن عباس سے فرمایا، ابن عباس میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ اور اس پر نالے کو وہیں گاڑ دو جہاں سے اسے اکھاڑا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی فرماتے جاتے تھے کہ اتنی اچھی سیڑھی تمہیں مدینے بھر میں نہیں مل سکتی۔ الحمدللہ حی القیوم۔ شیر شاہ سوری ہندوستان کا حکمران تھا۔ ایک دن اس کا بیٹا ہاتھی پہ سوار بازار میں سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک کوٹھے پر پڑی جہاں ایک عورت غسل کر رہی تھی۔ شہزادے نے ہاتھی کو روکا، شرارت سے اس عورت پہ پھول پھینکا اور چل دیا۔ شام کو جب اس عورت کا خاوند جو کہ ایک غریب لکڑہارا تھا گھر آیا تو بیوی کو مغموم اور مضطرب پایا۔ دریافت کرنے پر اس نے شہزادے کا سارا ماجرا اپنے خاوند کو کہہ سنایا۔ لکڑہارے کا خون کھول اٹھا۔ اگلی صبح بیوی کو ساتھ لیا اور شیر شاہ سوری کے دربار میں جا پہنچا، شکایت کی اور انصاف چاہا۔ بادشاہ نے فریاد سنی، شہزادے کو طلب کیا۔ استفسار پہ شہزادے نے ندامت سے سر جھکا لیا، گویا یہ جرم کا اعتراف تھا۔ شیر شاہ نے حکم دیا کہ شہزادے کی بیگم اسی طرح کوٹھے پہ غسل کرے، اس لکڑہارے کو ہاتھی پہ سوار کرایا جائے اور یہ اسی طرح شہزادی پہ پھول پھینکے۔ یہ تھا عدل، یہ تھا انصاف۔ الحمدللہ حی القیوم۔ بندے جب زمین پہ عدل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فضل کرتے ہیں۔ اللہ سے فضل مانگ، بندوں سے عدل نہ کہ اللہ سے عدل اور بندوں سے فضل۔ الحمدللہ حی القیوم۔ فقر کے دو مقام ہیں، نقلی اور اصلی۔ نقلی مقام پہ نقلی احباب اور اصلی مقام پہ اصلی احباب عنایت ہوا کرتے ہیں، اور اصلی مقام کی انتہا احدیت ہے۔ الحمدللہ حی القیوم۔ طالب جب مطلوب سے ملا، خلوت میں ملا اور تنہا ملا، طالب مطلوب کو مل کر ہی مطلوب کا عارف ہوا، راز و نیاز کی کوئی بات کسی نے کبھی بھی افشا نہ کی۔ الحمدللہ حی القیوم۔ طالب و مطلوب کی تمام باتیں دونوں تک ہی محدود ہوتی ہیں، کسی تیسرے کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ الحمدللہ حی القیوم۔ طالب جب مطلوب کی طلب میں بڑا، متحیر ہوا، تحیر کی گمراہیوں سے بچ نکلا، طور موس کائنات کا عارف ہوا، مطمئن ہوا اور خاموش ہوا۔ جو وہ دیکھتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، مقدس راز۔ یہ راز وہ کسے بتائے، کیسے بتائے اور کیا بتائے۔ الحمدللہ حی القیوم۔ کائنات کی ہر شے اور ہر رتبہ ناپائیدار، فانی اور چند روزہ ہے۔ کسی بھی شے کو بقا حاصل نہیں، ہر درجہ، ہر منصب، ہر شے عارضی، فانی اور نظر ہی کا فریب ہے۔ ہر شے اللہ کی اور اللہ ہی کے لیے ہے، جسے جب چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے عنایت کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ کوئی بندہ کسی بھی شے کا مالک نہیں، نہ ہی کسی شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ ہر بندہ عاجز و مسکین، ضعیف و ناتواں، بے کس و بے بس اور مجبور و محکوم ہے۔ اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنے پہ کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ اس کی پیشانی کے بال اللہ کی دو انگلیوں میں مضبوطی سے پکڑے اور جکڑے ہوئے ہیں۔ بدون ارادت الہی کسی حرکت پہ کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ اس کے بس میں کچھ بھی نہیں، اپنے آپ ہی میں بڑا بنا پھرتا ہے کچھ بھی نہیں۔ ایک بات اور بتا دوں، اس کے پاس ایک قیمتی چیز ہے، وہ اس کا سانس ہے، اور اس کی ہر شے اس سانس ہی میں پوشیدہ ہے۔ اس سے آگے کی بھی خبر بتا دوں، جس اللہ کی تلاش میں تمہارا مارا پھرتا ہے، ہم مارے پھرتے ہیں، وہ اس سانس ہی کی پوشیدہ ہے۔ جس نے بھی اللہ کو پایا، جب بھی پایا، اس سانس ہی کے پردوں میں چھپا ہوا پایا۔ اس سے آگے وہ ملے نہ ملے، تلاش میں تیرا پہلا نمبر ہو۔ کبھی یہ نہیں سوچا سانس ختم، ہر شے ختم۔ سانس بے رنگ ہے، بے بو ہے، جسم نہیں رکھتا، جہت نہیں رکھتا، اور یہی صفات اللہ کی صفات ہے۔
الحمدللہ حی القیوم، جس گھوڑے کی باگیں کوچوان کے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے نہیں ہوتی سرپٹ نہیں دوڑ سکتا۔ جس گھوڑے کو سرپٹ دوڑتے ہوئے دیکھو سمجھو کہ اس کی باگیں کوچوان نے تھامی ہوئی ہے۔ جس گھوڑے کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دی جاتی ہیں کبھی دوڑ نہیں سکتا۔ الحمدللہ حی القیوم، پتنگ ڈور ہی کے سہارے اڑا کرتا ہے۔ ڈور اگر چھوڑ دی جائے ہوا کی لہریں اسے ایک لمحے کی مہلت نہیں دیتی، ہچکولے کھاتا ہوا گر پڑتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ حی القیوم، سلوک میں ہر حال و مقام کی اصل شریعت ہے۔ طریقت و حقیقت و معرفت اسی کے برق غبار ہیں اور اس کی پابندی نفس کی اہم مخالفت ہے۔ الحمدللہ حی القیوم، مجاہدہ، زہد، ریاضت شریعت کی پابندی کے مختلف مقام و مدارج ہیں۔ جو شریعت سے آزاد ہوا آوارہ ہے۔ الحمدللہ حی القیوم، خلفائے راشدین تمام فقر کے مقام کے تاجدار اور امام تھے، مگر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور مولا حسین علیہ السلام کا فقر کا بلند اور عرفہ مقام حاصل ہے۔ سبحان اللہ، حسین علیہ السلام نے خنجر تلے نماز ادا کی۔ الحمدللہ حی القیوم، گھوڑے کی لوگ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ انسانیت کو جو نفع گدھے نے پہنچایا گھوڑے نے نہیں۔ جو کام گھوڑا کر سکتا ہے گدھا بھی کر سکتا ہے، لیکن جو کام گدھا کر سکتا ہے گھوڑا نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے گدھے کی سواری پسند فرمائی۔ الحمدللہ حی القیوم، جب خیبر فتح ہوا ایک گدھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور، میرے جد کی نسل میں اللہ نے 60 گھوڑے پیدا کیے اور ان میں سے ہر ایک پر اللہ کے کسی نہ کسی رسول نے سواری کی۔ میری یہ تمنا تھی کہ مجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوں۔ میرے جد کی نسل میں سے میرے سوا اور سلسلہ انبیاء میں سے آپ کے سوا کوئی باقی نہیں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سواری فرمائیں۔ پھر عرض کی حضور، میں ایک یہودی کے پاس تھا اور میں اسے قصدن گرا دیا کرتا تھا اور وہ مجھے بھوکا رکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا یزید بن شہاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا نام یغفور رکھتے ہیں۔ اس گدھے کا نصیبہ جاگ اٹھا، حضور نے اسے قبول فرما لیا۔ حضور اگر کسی کو طلب فرمانا چاہتے تو یہ گدھا جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا، صاحب خانہ باہر آتا تو سر کے اشارے سے بتلاتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ حضور کے وصال مبارک کے بعد جدائی کی تاب نہ لا سکا، ایک کنویں میں گر کر مر گیا۔ گدھا جسے ہر کوئی حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، بڑے کام کا جانور ہے، بڑے ہی کام کا، اپنے مالک کا وفادار، محنتی اور جفا کش غلام ہے۔ اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں، اپنے مالک کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے شب و روز بار برداری میں مصروف رہتا ہے۔ اس کے آرام کا کوئی وقت نہیں اور نہ ہی کھانے کے لیے کوئی خاص غذا۔ الحمدللہ حی القیوم، آمین یا حی یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم یا ستار یا وقار یا ذا الجلال والاکرام یا عزیز یا سمون یا حی یا قیوم یا حنان یا منان۔ اللہ پاک تمہیں بھی کو تیری بارگاہ میں تقدیر میں یا اللہ اپنی بارگاہ میں تقدیر میں
Thank you.